الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي التوب لا إله إلا هو إليه المصير. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہو، جو کہ تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ اس کے بعد درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، کہ جنہوں نے ہمیں اندھیرے سے نکال کر، گمراہی سے نکال کر، ذلت اور رسوائی سے نکال کر ہماری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائی۔ محترم عزیز بھائیوں، آج انشاءاللہ آپ کے سامنے والد صاحب کا مقام، والد کی عظمتیں، والد کی شفقتیں، اس حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو فرماؤں گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم عزیز بھائیوں، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پہ ماں کا ذکر فرمایا، اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ جہاں ماں کا مقام ہے وہاں باپ کا بھی مقام ہے، لیکن یہ موضوع بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ اس لیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی خرابی ہے، ایک خرابی کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ آج کل کے ہمارے یہ نوجوان حضرات یہ باپ کو کوئی حیثیت دیتے ہی نہیں ہیں، باپ کے مقام کو باپ والا مقام دیتے نہیں ہیں۔ بس ان کے دل کے اندر ماں کی محبت، ماں کی شفقت، وہ سب کچھ ان کے دلوں کے اندر موجود ہے، لیکن وہ والد صاحب، باپ جو ان کا ہے، اس کے متعلق ان کے دلوں کے اندر کوئی نرمی، کوئی پیار، کوئی شفقت، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ آپ نے معاشرے کے اندر دیکھا ہوگا کہ بعض ایسے نوجوان حضرات جو کہ اپنے والد صاحب سے بات نہیں کرتے، لڑائی جھگڑے جائیداد کے پیچھے، کاروبار کے پیچھے، فلاں مسئلہ ہو گیا، کسی نے انگلیاں لگا دی، کسی کے پیچھے لگ کر اپنے والد صاحب کے ساتھ قطع تعلقی کی ہوئی ہے، کئی سال گزر گئے ہیں، وہ بندہ، وہ نوجوان اپنے والد صاحب سے بات نہیں کرتا۔ میرے محترم عزیز بھائیوں، ہمیں والد صاحب کی شفقتیں، اس کی برکتیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کا بڑا مرتبہ اور مقام بیان فرمایا ہے، ماں کی بڑی شان ہے، اسی طرح میرے محترم عزیز بھائیوں باپ کی بھی بڑی شان ہے۔ اصل میں یہ خرابی ہمارے معاشرے کے اندر آئی کیوں؟ یہ خرابی ہمارے معاشرے کے اندر دراصل اس انداز کے ساتھ آتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر واعظین ماں کا مقام، ماں کی شان، ماں کا مرتبہ بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، باپ کا مرتبہ مقام بیان نہیں کرتے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک سوچ، ایک ذہن بن گیا ہے کہ باپ کا کوئی مقام نہیں ہے، جو شان مرتبہ ہے وہ سارا کا سارا ماں کا ہے۔ آپ یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ لیں، آپ ماں کے موضوع کے اوپر کوئی بھی سرچ کریں، آپ کو ہزاروں تقاریر مل جائیں گی، اور باپ کے موضوع پہ سرچ کریں، آپ کو 3-4 بڑی مشکل سے ملیں گی۔ اسی طرح آپ کتابوں کے اندر دیکھ لیں، زیادہ تر یہی بیان آپ کو ملے گا، ماں کا مقام، ماں کی اہمیت، ماں کے حقوق، لیکن والد صاحب کے متعلق بہت کم آپ کو ملے گا۔ تو میرے محترم عزیز بھائیوں، جب یہ معاملہ کیا گیا تو اس انداز سے معاشرے نے سمجھا شاید ماں کا ہی مقام ہے، باپ کا کوئی مقام نہیں ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کا بڑا مقام بیان فرمایا ہے۔ جس طرح بچوں کے دل میں ماں کے بارے میں، جس طرح بچوں کے دل ماں کے بارے میں نرم ہوتے ہیں، اسی طرح باپ کے بارے میں بھی بچوں کے دل نرم ہونے چاہیے۔ لیکن جس طرح
بچوں کے دل ماں کے متعلق نرم ہے، باپ کے متعلق کس طرح نرم نہیں ہوتے۔ میرے محترم عزیز بھائیوں، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی بڑی خرابی ہے کہ اکثر طور پہ مائیں اپنے بچوں کو ورگلا رہی ہوتی ہیں۔ مائیں جو ہیں اپنے شوہر کے متعلق اپنے بچوں کو ان کے سامنے غیبتیں بیان کرنا، ان کے سامنے اپنے شوہر کی کمزوریاں بیان کرنا۔ ہاں، اگر میاں بیوی کا آپس میں اختلاف ہو گیا ہے، کسی مسئلے پہ اختلاف ہو جاتا ہے، خاندانی مسئلے پہ اختلاف ہو جاتا ہے، شریعت عورت کو کوئی حق حاصل نہیں دیتی کہ یہ عورت جو ہے یہ بچوں کے باپ کے ساتھ جو ہے بچوں کے درمیان میں بیٹھ کے اپنے شوہر کی غیبتیں کرے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ عورت خود بچوں کے درمیان میں بیٹھ کے بچوں کو بد ظن کرے گی بچوں کے باپ کے متعلق۔ آپ کے باپ نے آپ کے لیے کیا کیا ہے؟ سب کچھ تو میں نے کیا ہے، میں ہی تو آپ کے لیے کھانا بناتی ہوں، میں ہی تو آپ کے لیے سب کچھ کرتی ہوں۔ بچوں کا جو والد صاحب ہے اس کے متعلق بچوں کا ذہن بذات خود کون کرتا ہے؟ بچوں کی ماں کرتی ہے، جس کی وجہ سے جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں یہ اپنے والد صاحب کے مقام کو سمجھتے ہی نہیں، والد صاحب کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، کیونکہ شروع کے اندر بچوں کے ماں نے بچوں کے اوپر محنت کر کر کے بچے کے ذہن کو خراب کر دیا اپنے باپ کے متعلق۔ تو میرے محترم بھائیوں، یاد رکھیں، اگر میاں بیوی کا آپس میں کوئی بھی اختلاف ہو جائے، اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن شریعت یہ حق حاصل نہیں دیتی عورت کو کہ اپنے بچوں کے ذہن کو بد ظن کرے اپنے شوہر کے متعلق۔ شریعت اس کے قطعاً اختلاف ہے، شریعت کہتی ہے ایسا نہ کرو۔ عورت اپنے بچوں کے درمیان میں بیٹھ کے اپنے شوہر کے متعلق اچھے الفاظوں میں یاد کرے۔ اسی طرح میرے محترم عزیز بھائیوں، اگر خاندانی کسی بھی مسئلے پہ، خاندانی کوئی بھی مسئلہ ہے، میاں بیوی کا آپس میں اختلاف ہو گیا، اولاد کے اوپر، ہاں وہ فیصلہ شریعت کے خلاف نہ ہو، وہ فیصلہ شریعت کے خلاف نہ ہو، میاں بیوی کا آپس میں کسی بھی مسئلے کے اوپر اختلاف ہو جاتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ اولاد کے اوپر یہ فرض ہے کہ اپنے باپ کا حکم مانے۔ ماں کا حکم ماننا اولاد کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اگر وہ مسئلہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، کوئی بھی خاندانی مسئلہ ہو، کوئی بھی خاندانی اختلاف ہو، تو جب یہ نوبت آ جائے تو اولاد کے اوپر باپ کا حکم ماننا فرض ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر حکمران بنایا ہے۔ عورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرتی کمزوری رکھی ہے، ہر عورت کے اندر یہ فطرتی کمزوری ہے کہ وہ پورے رمضان کے مہینے کے مکمل روزے رکھ ہی نہیں سکتی، بعد میں رکھے گی جو رہ جائیں گے، پورے مہینے کی مکمل نمازیں پڑھ ہی نہیں سکتی۔ یہ اسلام کے اعتبار سے عورت کے اندر کمزوری ہے، جس کی وجہ سے اولاد کے لیے یہ لازم ہے کوئی بھی اختلاف ہو جائے اپنے باپ کے حکم کو ترجیح دینی ہے، اپنے باپ کی اہمیت کو سمجھیں، اپنے باپ کو مقام کو سمجھیں۔ میرے محترم بھائیوں، جن بچوں کے سر پہ باپ نہیں ہوتے، یاد رکھنا میری ان باتوں کو، جن بچوں کے سر پہ باپ نہیں ہوتے وہ بچے ہوٹلوں پہ برتن دھوتے ہیں، ہوٹلوں پہ کام کرنے والے اکثر بچے جا کر دیکھو ان کے والد صاحب نہیں ہوں گے۔ جن بچوں کے باپ نہیں ہوتے لوگ انہیں یتیم کہہ کر پکارتے ہیں، لوگ انہیں یتیم کہتے ہیں جن کے باپ نہیں ہوتے۔ آج کل سردیوں کا موسم ہے، رات کو گلیوں بازاروں میں گرم انڈے بیچنے والے اکثر وہ بچے ہوں گے جن کے باپ نہیں ہوں گے، یہ جوتے پالش کرنے والے اکثر بچے وہ ہوں گے جن کے باپ نہیں ہوں گے۔
یہ مانگنے والے لوگ گلی بازاروں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے دکانوں کے اوپر آ کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر ایک ایک روپیہ مانگتے ہیں، یہ وہ بچے ہیں جن کے باپ نہیں ہوتے۔ میرے محترم عزیز بھائیوں، باپ کی اہمیت کو سمجھو۔ بندہ عیاشیاں تو اپنے باپ کی جائیداد پہ کرتا ہے، باپ کی کمائی کے اوپر یہ بچہ عیاشیاں کرتا ہے۔ اگر باپ کی کمائی نہ ہو یہ بچہ لوگوں کی جوتے پالش کرے، اگر باپ کی کمائی نہ ہو یہ بچہ لوگوں کے لیے رات کو گرم انڈے بیچے جب لوگ اپنے گرم بستروں میں سو رہے ہوتے ہیں۔ اگر باپ کی کمائی موجود نہ ہو تو میرے محترم عزیز بھائیوں، یہ بچے ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے چائے پیش کرتے ہیں، لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، لوگوں کے جو برتن ہیں، جو لوگ ہوٹلوں سے کھانا کھا کر چلے جاتے ہیں ہوٹلوں کے اندر برتن دھوتے ہیں بچے جن کے باپ نہیں ہوتے۔ ہمیں باپ کے مقام کو سمجھنا ہوگا، باپ کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پہ ماں کی اہمیت کو بیان کیا، ماں کے مقام کو بیان کیا، ماں کی فضیلت کو بیان کیا، وہیں پہ اسلام نے باپ کے مرتبے اور مقام کو بھی بیان کیا ہے۔ اگر یہ نوجوان ساتھی بیٹھے ہوئے میرے سامنے میری اس بات کو نوٹ کریں، کبھی بھی والد صاحب کو پریشان نہ کرنا، کبھی بھی زندگی کے اندر دل کی خوشی کے ساتھ والد صاحب کی خدمت کرو۔ والد صاحب کی خدمت کا سارا ٹھیکہ اپنی ماں کے ذمہ نہ لگاؤ۔ کبھی خود اپنے باپ کے جوتے پالش کیا کرو، کبھی اپنے والد صاحب کے کپڑے دھو دیا کرو، کبھی اپنے والد صاحب کے لیے کپڑے استری کر دیا کرو۔ والد صاحب نے جاب پہ جانا ہے، باہر جانا ہے، اس کی تیاری کراؤ مکمل۔ ہم نے ساری یہ ذمہ داری اپنی ماں کے ذمہ سونپی ہوتی ہے۔ میرے محترم عزیز بھائیوں، ہم اپنے والد صاحب کے مقام کو سمجھے، ان کی اہمیت کو سمجھے، دل کی خوشی کے ساتھ باپ کی خدمت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رزق میں کمی نہیں آنے دے گا۔ جو بندہ دل کی خوشی کے ساتھ باپ کی خدمت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی ساری عمر، ایسے بندے کی رزق میں اللہ تعالیٰ کمی نہیں آنے دیتا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا، نہ سمجھنا کہ آپ ایسے چھو لگ گئے ہو، نہ سمجھنا کہ اللہ نے آپ کو مقام دے دیا ہے۔ آپ باپ کے مقام کو سمجھو ہی نا۔ اگر میرے محترم عزیز بھائیوں آپ کا والد صاحب ایک مہینے میں لاکھوں روپے کماتا ہے، ایک مہینے میں لاکھوں روپے والد صاحب کی آمدن ہے، اور بیٹا مد مقابل ہزاروں روپے کماتا ہے ایک مہینے کے اندر، اس کے باوجود بھی یہ بیٹا جو 500 1000 روپے ایک مہینے کے بعد جا کر اپنے والد صاحب کو دے گا، والد صاحب کے ہاتھ کے اوپر رکھ دے گا، باپ کے دل میں جتنی خوشی ہوگی نا، ان لاکھوں روپے کی خوشی نہیں ہوگی جتنی اس 500 روپے کی خوشی ہوگی۔ باپ کو پیسوں کی وجہ سے پریشان نہ کیا کرو، باپ کو پریشان نہ کیا کرو میرے پاس پیسے نہیں ہے دوائی کے لیے۔ محنت مزدوری کر کے والد صاحب کے لیے دوائی کے لیے پیسے اکٹھے کیا کرو۔ باپ لاکھوں روپے کماتا ہو لیکن ایک مہینے کے بعد جو 500 روپے 200 روپے 1000 روپے جو بچہ جا کر اپنے والد صاحب کے ہاتھ میں رکھے گا نا، اس کی جتنی خوشی باپ کو ہوگی نا، ان لاکھوں روپے کی خوشی نہیں ہوگی۔ میرے محترم عزیز بھائیوں، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے ہم باپ کے مقام کو سمجھیں، باپ کی اہمیت کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کو جو مقام دیا ہے، جن لوگوں کے باپ زندہ ہیں، جن لوگوں کے باپ دنیا کے اندر موجود ہیں، والد صاحب کی خدمت کریں، ان کے مقام کو سمجھیں، دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے والد صاحب دنیا میں زندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے والد صاحب بیمار ہیں، اے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کے والدین والد صاحب فوت ہو گیا ہے، اے اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔
میرے محترم عزیز بھائیوں، ہم والد صاحب کے مقام کو سمجھیں۔ ہاں، اگر کسی بندے کا باپ فوت ہو گیا ہے پھر بندہ دو کام کرے۔ نمبر ایک، والد صاحب کے لیے دعا کرنی ہے۔ اگر کسی شخص کا والد صاحب فوت ہو گیا ہے، اپنی دعاؤں کے اندر والد صاحب کو یاد رکھیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے، فوت شدگان کے لیے، اپنے والد صاحب کے لیے خود یہ بیٹا دعا کرے۔ اور دوسرے نمبر پہ اپنے والد صاحب کے لیے دعا کروائے، کسی نیک بندے سے، کسی نمازی بندے سے، کسی تہجد گزار بندے سے، کسی امام مسجد سے کہہ دے میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے دعا کر دیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کروائے۔ خود بھی بندہ اپنے والد صاحب کے لیے دعا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک لوگ ہیں ان سے اپنی والد صاحب کی مغفرت کے لیے ان سے بھی دعا کروائے۔ یہ دو کام ہیں، اگر کسی کے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں بندہ یہ دو کام کرے۔ میرے محترم عزیز بھائیوں، اب یہ میں نے آپ کے سامنے ابھی تک جو باتیں کی ہیں، یہ میں نے اپنے معاشرے کی فکر آپ کے سامنے بیان کی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام بحیثیت والد محترم اپنے بیٹے کے متعلق ان کے دل کے اندر تڑپ دیکھیں، ان کے دل کے اندر لگن دیکھیں کہ یہ اپنے بیٹے کے متعلق کتنی تڑپ رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مجید سورۃ الہود میں بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ جب سیدنا نوح علیہ السلام اپنی کشتی کو تیار کر لیتے ہیں، کشتی کو تیار کرنے کے بعد کشتی جو ہے پانی کے اندر تیرنا شروع ہو گئی ہے، ان کا بیٹا جو ہے وہ کافروں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، تو کافروں کے ساتھ نہ ہو جا۔ یہ باپ کے دل کے اندر اپنے بیٹے کے متعلق تڑپ دیکھے کہ اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے، لیکن یہ بیٹا آگے سے جواب دیتا ہے وَقَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، فرمانے لگے اے میرے ابا جان جب یہ پانی آئے گا، وَقَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ، میں پہاڑوں کے اوپر چڑھ جاؤں گا، میں پہاڑوں کی بلندیوں کے اوپر چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑوں کی بلندیاں مجھے جو ہے پانی سے بچا لے گی، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچا لے گی۔ اس وقت سیدنا نوح علیہ السلام فرماتے ہیں لا عاصم اليوم، اے میرے بیٹے یاد رکھنا، لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے حکم سے آج کوئی بھی نہیں بچا سکتا، آج کے دن اللہ کے حکم سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، الا من رحمہ، ہاں وہ بندہ جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا رحم کر دیا، وہ بندہ جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آگے فرماتے ہیں وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، سیدنا نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے درمیان اور ان کے بیٹے کے درمیان ایک موج آ جاتی ہے، پانی کی ایک چھل آ جاتی ہے۔ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا پانی کے اندر غرق ہو جاتا ہے۔ ایک باپ کے سامنے اس کا بیٹا پانی میں غرق ہو گیا۔ باپ نبی ہے، بیٹا مشرک ہے۔ باپ کون ہے؟ سیدنا نوح علیہ السلام نبی ہیں، بیٹا مشرک ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ، ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک موج آتی ہے۔ وَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، اور نوح علیہ السلام یہ والد صاحب کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا۔
اب دیکھیں یہ نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، باپ کا جگرا دیکھیں، باپ کا جگرا دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے فوری طور پہ کشتی کے اندر سوار اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ فرمایا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آواز لگاتے ہیں نوح علیہ السلام، فرماتے ہیں فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، فرمایا کہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا میرے اہل سے تھا، یہ بیٹا میرے خاندان سے تھا، یہ میرا بیٹا غرق ہو گیا ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ تو میرے اہل کو بچائے گا، میرے خاندان کو بچائے گا۔ اے اللہ تبارک و تعالی، یہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے اور تیرا وعدہ کہاں گیا؟ اس وقت فرمانے لگے قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح علیہ السلام یہ تیرا بیٹا تیرے اہل سے نہیں ہے۔ کیا فرمایا کہ یہ تیرا بیٹا تیرے اہل سے نہیں ہے؟ اس وقت نوح علیہ السلام کو بتایا اے نوح تیرے اہل میں سے وہ ہیں جو مسلمان تیرے ساتھ کشتی میں سوار ہیں، جو مسلمان تیرے ساتھ کشتی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تیرے اہل میں سے ہے۔ یہ تیرا بیٹا مشرک ہے، اس کے عمل اچھے نہیں ہے، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ آگے فرمایا ما لیس لک بہ من علم، فرمایا کہ جس بات کے متعلق تجھے علم نہیں ہے اس کے متعلق ہم سے سوال نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کا کیس پیش کیا، اللہ نے آگے سے کیا فرمایا فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا نوح آپ کو علم نہیں ہے اس کے متعلق مجھ سے سوال نہ کرنا۔ اللہ سے ڈانٹ پڑی ہے نوح علیہ السلام کو۔ نوح علیہ السلام نے بحیثیت والد محترم اللہ تعالیٰ سے ڈانٹ کھا رہے ہیں، کس کی خاطر؟ اپنے بیٹے کی خاطر، اپنے بیٹے کی خاطر اللہ تعالیٰ سے ڈانٹ پڑ گئی۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، اللہ نے بڑے سخت انداز میں سیدنا نوح علیہ السلام کی کلاس کے لیے فرمایا کہ آپ بھی جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے، یہ نبوت کا منصب ختم کر دیا جائے گا، آپ کو بھی جاہلوں کی قطار میں کھڑا کر دیا جائے گا اگر آپ نے دوبارہ اپنے بیٹے کے متعلق سوال کیا۔ یہ باپ تھا، اللہ تعالیٰ سے ڈانٹ پڑ گئی ہے اپنے بیٹے کی وجہ سے۔ یہ بیٹا کون تھا؟ مشرک تھا۔ باپ کون تھا؟ نبی تھا۔ میرے محترم عزیز بھائیوں، دیکھیے باپ کے دل کے اندر اپنے بیٹے کے متعلق کتنی محبت ہے، یہ رب کا قرآن بیان کرتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اس بات کو یاد رکھنا، جو باپ کا حکم نہیں مانتا، جس طرح نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے باپ کی بات کو نہیں مانا، نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اپنی باپ کی بات کا انکار کر دیا تو پانی کے اندر ڈوب جاتا ہے، تباہ و برباد ہو گیا نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ اسی طرح آج کے معاشرے میں میرے محترم بھائیوں یاد رکھنا، جو بندہ اپنے باپ کی حکم کو نہیں مانتا، معاشرہ ایسے بندے کو ڈبو دیتا ہے، معاشرہ ایسے بندے کو تباہ کر دیتا ہے، معاشرہ ایسے بندے کو برباد کر دیتا ہے جو بندہ اپنے والد صاحب کے حکم کو نہیں مانتا۔ یہ بھی سورۃ النوح کے اندر موجود ہے میرے عزیز محترم بھائیوں۔ اب دیکھیں بحیثیت والد صاحب نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے متعلق کتنا اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں۔ اب آگے دیکھیں ایک اور نبی یوسف، یعقوب علیہ السلام فرماتے ہائے میرے یوسف، ہائے میرے یوسف، وقال یا اسفا علی یوسف، ایسے ہی کرتے رہتے، اپنے گھر والوں کے سامنے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے، ہائے میرا یوسف کتنا اچھا تھا، میرا یوسف کہاں چلا گیا، میرا بیٹا بڑا پیارا تھا، اپنے بیٹے کی خوبیاں بیان کرتے رہتے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کے اندر موجود ہے وَبَيَضَّتَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، کہ یوسف علیہ السلام کے غم کی وجہ سے رو رو کر وَبَيَضَّتَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اسی غم کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔
آنکھوں کی سفیدی، یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی سفیدی ختم ہو جاتی ہے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے غم کی وجہ سے۔ پھر گھر والے تھے، گھر والوں نے غصے میں آ کر یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان، کیا آپ ہر وقت یوسف یوسف لگائے رہتے ہو؟ یہ بھی تو آپ کے بیٹے ہیں، ہم بھی تو آپ کے بیٹے ہیں، ہمارے ساتھ بات چیت کر لیا کرو، ہمارا بھی کبھی ذکر کر لیا کرو، ہر وقت جو ہے وہ یوسف یوسف کرتے رہتے ہو، چھوڑو اس کو، کھا گیا بھیڑیا، چھوڑو اس کو، معاف کرو، ابھی نہ اس کا ذکر کیا کرو۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، بے حیثیت والد محترم، ان کے دل میں غم تھا اپنے بیٹے کا۔ یہاں پر جتنے والد صاحب موجود ہیں، اپنے دلوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر ذرا پیچھے چلے جائیں۔ اگر ہمارا بیٹا ہو یا بیٹی ہو فوت ہو جائے، چھوٹا بچپن کے اندر بیمار ہو جائے، دل کے اندر کیسی ضربیں لگتی ہیں، دل کے اندر کیا کچھ گزر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب یعقوب علیہ السلام سے کہا نا، یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ چھوڑو، آپ ہر وقت یوسف کا ذکر کرتے رہتے ہو، اس وقت فرمانے لگے انما اشکو بثی وحزنی اللہ، فرمایا کہ انما اشکو بثی وحزنی اللہ، میں اپنے دل کی بے قراری جو ہے اللہ کے سامنے بیان کر لیا کروں گا۔ وَاعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، بے حیثیت والد محترم یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے وَاعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو کچھ میں جانتا ہوں اے میرے گھر والوں، تم وہ کچھ نہیں جانتے۔ یہ کیا تھا؟ باپ کے دل میں جو کچھ گزر رہا ہوتا ہے وہ اسی کو پتا ہوتا ہے۔ جس کے جسم پہ زخم لگتا ہے درد اسی کو ہوتا ہے، جس کا بازو ٹوٹتا ہے درد کا احساس اسی کو ہوتا ہے، جس کا کوئی اپنا بچھڑ جاتا ہے احساس اسی کو ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا وَاعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو کچھ میرے اوپر گزر رہی ہو تم نہیں جانتے۔ پھر فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی دل کی باتیں اپنے اللہ سے کر لیا کروں گا، اپنی دل کی بے قراریں اللہ کے ساتھ میں بیان کر لیا کروں گا، دل کا غم میں اللہ کے سامنے ہلکا کر لیا کروں گا، آج کے بعد میں تمہارے سامنے بات نہیں کروں گا۔ یہ ہیں میرے محترم بھائیوں یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے متعلق کتنے پریشان ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق موجود ہے قرآن مجید میں کہ ان کے باپ نے کتنے ظلم کیے، یہاں تک کہ گھر سے نکال دیا، لیکن اس کے باوجود سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے متعلق اپنے والد صاحب کو اف تک نہیں کہا، یا اباتی کہہ کر ابا جان ابا جان ابا جان، ہمیشہ ابا جان کہہ کر پکارتے رہے، اور جب گھر سے جانے لگے اور اپنے ابا جان سے کہنے لگے والد صاحب میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، فرمایا کہ میں آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہوں گا، استغفار کرتا رہوں گا۔ یہ ہے میرے محترم بھائیوں والد صاحب کا مقام، والد صاحب کا مرتبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، بڑی غور طلب حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان شخص آتا ہے، آ کر اللہ کے پیغمبر کے پاس آ کر کہتا ہے میرے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، میرا والد صاحب ہے، وہ میرا والد صاحب میرے مال میں سے کچھ کھا پی جاتا ہے۔ آ کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دربار میں شکایت کیے۔ حدیث کے راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے پیغمبر میرے پاس مال بھی ہے، میرے پاس اولاد بھی ہے، یعنی شادی شدہ ہوں، میں شادی شدہ ہوں، اور میرا والد صاحب میرے مال کا محتاج ہے، میرا والد صاحب جو ہے وہ میرے مال میں سے میری اجازت کے بغیر کھا بھی جاتا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جاؤ اس کے والد صاحب کو بلا کر لاؤ۔ اب اس کے والد صاحب کو بلا کر لایا گیا۔ اب اس کا والد صاحب کو جب پتہ چلا ہوگا کہ میرے بیٹے نے اللہ کے پیغمبر کو شکایت کی ہے، دل کے اوپر کیا گزرا ہوگا، دل کے اوپر کیا گزرا ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو میری شکایت کر دیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے والد صاحب آ کر حاضر ہوئے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے والد صاحب کہتا ہے کہ میرے حالات کمزور ہیں،
اے نبی علیہ السلام میرے پاس پیسے نہیں ہوتے، میں اپنی ضرورت کے مطابق اس اپنے بیٹے سے کچھ لے لیتا ہوں، اس کے مال میں سے میں لے لیتا ہوں، تو یہ میرا بیٹا میرے اوپر غصہ کرتا ہے، یہ میرا بیٹا جو ہے میرے ساتھ جو ہے اچھا سلوک نہیں کرتا، یہاں تک کہ آپ کے پاس بھی یہ آج میری شکایت لے کر آ گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میں تو ضرورت کے مطابق لیتا ہوں۔ تو اس وقت اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے بیٹے یاد رکھ انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے والد صاحب کا ہے، جا چلا جا، آج کے بعد کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے۔ فرمایا کہ انت و مالک لابیک، آپ بھی اپنے والد صاحب کے ہو، آپ کی کمائی آپ کا مال وہ بھی آپ کے باپ کا ہے، اولاد بہترین کمائی ہے اپنے والد صاحب کی۔ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بچے چلا جا، آج کے بعد اپنے باپ کے متعلق میرے پاس شکایت لے کر نہ آنا، تیرے باپ کو حق حاصل ہے کہ تیری کمائی میں سے کھا سکتا ہے، تیری کمائی میں سے اپنی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے۔ یہ شریعت نے باقاعدہ باپ کو حق دیا ہے، کیونکہ اسی باپ کی تو کمائی ہے بیٹا۔ یہ مسئلہ یاد کر لو نوجوانوں، ہم اپنے والد صاحب کے متعلق ہم نے مہینہ مقرر کیا ہوتا ہے کہ میں اپنے والد صاحب کو 2000 روپے مہینہ دیتا ہوں، میں اپنے والد صاحب کو 500 روپے مہینہ دیتا ہوں۔ یاد رکھو میرے نوجوانوں، اگر والد صاحب کی 2000 میں ضرورت پوری نہیں ہوتی، اس کو حق حاصل ہے، وہ ہماری کمائی میں سے جتنے پیسے اس کو چاہیے ضرورت کے مطابق وہ ہمارا والد صاحب لے سکتا ہے۔ ہمیں شریعت کوئی اختیار نہیں دیتی کہ ہم اپنے والد صاحب کو روکیں، ہم اپنے والد صاحب کو منع کریں، ہمیں شریعت اختیار نہیں دیتی۔ ضرورت کے مطابق والد صاحب جتنا چاہے اس کا خرچہ مہینے کا 2000 ہے، 5000 ہے، 10000 ہے، 25000 ہے، جس کی ضرورت کے مطابق وہ خرچہ اس کو چاہیے وہ اپنے بیٹوں کی کمائی میں سے لے سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کو اختیار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جو کہ سنن ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، آ کر اسی طرح اپنے باپ کے متعلق شکایت کرتا ہے، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا انت و مالک لوالدیک ان اولادکم من اطیب کسبکم فکلوا من کسب اولادکم۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے باقاعدہ حکم دیا من کسب اولادکم کہ جاؤ اپنی اولاد کے مال میں سے کھاؤ پیو، آپ کھا پی سکتے ہو، اپنی اولاد کے مال میں سے استعمال کرو ضرورت کے مطابق۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے باقاعدہ والد صاحب کو اختیار دیا ہے کہ جاؤ جا کے اپنی اولاد کے مال میں سے اپنی ضرورتیں پوری کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، اگر میرے محترم بھائیو آج یہ میرے سامنے جتنے بھائی موجود ہیں، یاد رکھو اگر ہمارا والد صاحب ہمارے ساتھ زمین پہ راضی ہے، عرش کے اوپر ہمارے ساتھ ہمارا رب بھی ناراض ہے۔ باقاعدہ نبی علیہ السلام نے والد صاحب کا نام لے کر فرمایا کیا رضا الربی فی رضا الوالدی وسخط الربی فی سخط الوالدی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا رضا الربی فی رضا الوالدی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی والد کی رضا مندی میں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا مندی باپ کی رضا مندی میں ہے۔ وسخط الربی فی سخط الوالدی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی کے اندر ہے۔ جس بندے نے زمین کے اوپر اپنے باپ کو پریشان کیا ہے، جس بندے نے زمین پہ اپنے والد صاحب کو تنگ کیا، جس بندے نے زمین پہ اپنے والد صاحب کو رلایا، یاد رکھنا جو بندہ اپنے والد صاحب کو زمین پہ رلاتا ہے، یہ والد صاحب کا ایک ایک آنسو اس بیٹے کے لیے ایٹم بم کی طرح ہے۔ جو بچے اپنے والدین کو اپنے والد صاحب کو رلاتے ہیں، اپنے والد صاحب کو پریشان کرتے ہیں زمین کے اندر،
500 की खातर, बिजली के बिल की वजह से पंखा क्यों चला दिया, दवाई के पैसे कहां से आएंगे, बीमार क्यों हो जाते हो, खांसी क्यों आती है, हमारे पास क्यों रहते हो, कहीं और जाते रहो। याद रखना, एटम बम का एक एक उनका आंसू आपके लिए एटम बम बन जाएगा। जमीन में हमेशा मोहताज रहोगे लोगों के। जो लोग जमीन के ऊपर अपने बाप को परेशान करते हैं, अपने बाप को तंग करते हैं, यहां तक कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जामे तिरमिज़ी की हदीस है, फरमाया कि अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्ना, फरमाया कि वालिद मोहतरम, ये वालिद तुम्हारी जन्नत का दरमियाना दरवाजा है। अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्ना, जन्नत का दरमियाना दरवाजा तुम्हारा वालिद साहब है। वालिद साहब तुम्हारी जन्नत का मेन दरवाजा है। कोई भी बिल्डिंग बनाई जाए उसका मेन दरवाजा उसके दरमियान में रखा जाता है। जन्नत का मेन दरवाजा बाबुल वालिद है। याद रखना, जिस बंदे ने अपने बाप को परेशान किया, जिस बंदे ने अपने बाप को तंग किया जमीन के ऊपर इस दुनिया के अंदर, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। ऐसा बंदा जहन्नमी है जो बंदा अपने बाप को परेशान करता है। जो बंदा अपने बाप के ऊपर कभी गैस का बिल, कभी बिजली का बिल, मकान का किराया, घर का खर्चा। मेरे मोहतरम भाइयों, वालिद का एहतराम करो, उसकी खिदमत करो। अगर अल्लाह ने आपको वालिद साहब दिया है, जाओ पूछो जाकर उन लोगों से जिनके बाप दुनिया में मौजूद नहीं है। जाओ पूछो वो लोग, जब ये छोटे छोटे बच्चे अपने वालिद साहब से खेलते हैं, वालिद साहब की जो पैसों के ऊपर अय्याशियां करते हैं, जाओ जाकर उन लोगों से पूछें जिनके सरों पे बाप मौजूद नहीं है, जिनके सरों के ऊपर कोई सहारा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस इब्ने माजा के अंदर हदीस मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासु दावाती युस्तजाबु लहुन्ना ला शक्का फीहिन्ना। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, 3 दुआएं ऐसी हैं जिनके कबूल होने में कोई शक ही नहीं है। तीसरे नंबर पे अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, दावतुल वालिदी लिवलदिही, वालिद साहब की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। क्या फरमाया तीसरे नंबर पे? दावतुल वालिदी, वालदा नहीं कहा, अम्मी का बयान नहीं किया, अब्बू का बयान किया है, माँ का बयान नहीं है, बाप का मकाम है। दावतुल वालिदी लिवलदी, फरमाया कि वालिद साहब की दुआ औलाद के हक में अल्लाह तबारक व तआला फौरी कबूल फरमाते हैं। ये बाप का मकाम है, ये बाप की अहमियत है। आज मैं अपने बाप से लड़ाई करता हूं, आज मैं अपने चाचे और अपने ताए उनके पीछे लगकर मैं अपने बाप के साथ लड़ाई करता हूं। आज मैं अपने खानदान के अंदर दीगर अफराद के पीछे लगकर मैं अपने बाप के साथ लड़ाई करता हूं, झगड़ा करता हूं। मुझे शरीयत कोई हक हासिल नहीं देती मैं अपने बाप के साथ कोई बदतमीजी करूं। मेरे मोहतरम अजीज भाइयों, बाप की अहमियत को समझे, बाप के मकाम को समझे। कभी भी किसी के पीछे लगकर दुनिया के अंदर ना चाचे के पीछे लगना है, ना ताए के पीछे लगना है, ना खानदान के किसी फर्द के पीछे लगना है, ना अपनी वालिदा के पीछे लगना है। किसी के पीछे लगकर अपने बाप को तंग नहीं करना। जिस बंदे ने अपने बाप को परेशान किया दुनिया के अंदर, अपने बाप को तंग किया है, बाप को रुलाया है, वो बंदा कभी भी दुनिया के अंदर चैन की जिंदगी नहीं बसर कर सकता। वो बंदा हमेशा दुनिया के अंदर परेशान रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमने जो को सुना हो उसमें उसको ऊपर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह तबारक व तआला मुझे और यहाँ पर जितने साथी मौजूद हैं, अल्लाह सबको बाप के मकाम को, अहमियत को, शान को समझने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह जिनके वालिदैन फौत हो गए, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमा। ए अल्लाह जिनके वालिदैन, जिनका वालिद साहब अल्लाह ताला बीमार हैं, ए अल्लाह उनको सेहत कामिला आजिला अता फरमा। ए अल्लाह जिनके वालिदैन दुनिया के अंदर मौजूद हैं, ए अल्लाह औलाद को ज्यादा से ज्यादा उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
الحمدللہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم عزیز بھائیوں، قاسم آباد کے ہمارے ساتھی ہیں محسن بھائی، ان کی والدہ محترمہ، ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، سول اسپتال میں داخل ہے. انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی والدہ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ایک اور ہماری مرکز کے ساتھی ہیں، ان کے ایک عزیز وہ بھی سول اسپتال میں داخل ہیں، انہوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جتنے بھی پریشان بھائی ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی کو دور فرمائے. اگلا جمعہ جو ہے انشاءاللہ وہ انشاءاللہ جیسے آج باپ کا مقام، باپ کی اہمیت، اس کے اوپر ہم نے کیا ہے. اگلا جمعہ جو ہے وہ انشاءاللہ ماں کا مقام، ماں کی شان، ماں کا مقام، وہ بھی اسلام کے اندر بہت ہے. تو اگلا جمعہ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بیان کریں گے. تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ ٹائم کے اوپر پابندی کا، وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ اگر اگلے جمعہ موقع ملا تو ماں کی اہمیت، ماں کا شان کیا ہے انشاءاللہ اسلام کے اندر اس والے صاحب کے سامنے بات کریں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النار. عذب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.